بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے استخارہ کرنے کا طریقہ، استخارہ کی دعا۔ استخارہ کیسے کیا جائے؟ دیکھیے، جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو اکثر ہمیں بھی میسج کرتے ہیں، کمنٹس میں بھی لوگ کہتے ہیں، میسج کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب فلاں کام کے لیے استخارہ کر کے بتائیے، فلاں کام کے لیے استخارہ کر کے بتائیے۔ مثال کے طور پر اب ایسے معاملات کے لیے بھی استخارے کا پوچھا جاتا ہے جس میں ہم آپ کے کچھ لوگوں کے بارے میں، جیسے فیملی ممبرس کے بارے میں، تو ایکچولی ہم ان کو نہیں جانتے ہوتے، ہمیں اشارتاً کچھ جو بھی محسوسات ہوتی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ میں یہ ریکمینڈ کروں گا یا سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے مسائل کے لیے استخارہ خود سے کیجیے۔ دیکھیے، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی رب ہے، ہم نے بھی اسی طرح سے دعا اور نوافل پڑھنے ہیں جس طرح سے ہم آپ کو سجیسٹ کریں گے۔ آپ جو شخص خود کر رہا ہوتا ہے نا اپنے کسی کام کے لیے استخارہ، اس کے اندر بڑی کین انٹرسٹ ہوتی ہے، اور اس کا ذہن اس کو زیادہ بہتر طریقے سے وہ جج کر سکتا ہے کہ اسے کیا محسوسات ملی، کیا اشارہ ملا، کیا اس کو دکھایا گیا خواب کے اندر۔ اپنوں پرایوں کو بھی وہ جانتا ہوتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے اس کام کے لیے جو اپنے مشورہ رب کی ذات سے طلب کرنا ہے، جو اشارہ مانگنا ہے، وہ استخارہ اب خود کریں۔ اب مسائل یہ ہوتے ہیں کہ کئی لوگ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب استخارہ کرنے کا طریقہ نہیں آتا، یا ہمیں بتا دیں یا کوئی ایسا۔ دیکھیے، استخارے کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، ڈفرینٹ بزرگوں کا اپنا اپنا طریقہ کار رہا ہے۔ دعا استخارہ اس کے اندر موجود ہے، مختلف بکس کے اندر آپ کو مل جائے گی، گوگل پہ سرچ کر لیں، میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ دعا استخارہ جو ہے اس کو پڑھنے سے بھی استخارہ کیا جاتا ہے۔ مختلف تعویذات بھی ہیں جن کو تکیے کے نیچے بنا کے دیا جاتا ہے، رکھتے ہیں، اس سے بھی آپ کو استخارہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف صورتوں کا احوال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے استخارے کے لیے، اس پہ بھی آگے ایک ویڈیو آنے والے دنوں میں بناؤں گا۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک استخارہ کرنے کا آسان سا طریقہ۔ آپ کو جو بھی کام یا مسئلہ درپیش ہو، جس کے بارے میں آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو رات کو سونے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز استخارہ ادا کرنی ہے، 2 رکعت نفل برائے استخارہ ادا کرنی ہے۔ اور نوافل اس طرح پڑھنے ہیں کہ پہلی جو رکعت ہے اس کے اندر آپ نے الحمد شریف کے بعد سورہ الکافرون کی تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی، الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کے پھر آپ نے دعا استخارہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور جہاں امر کا نام حرف آئے گا، امر کا، تو وہاں امر پہ آپ نے توقف کر کے وہ چیز اپنی تصور کرنا یا سوچنا یا بولنا ہے کہ یہ اس امر کے لیے جو ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے، اور پھر کسی سے بات نہیں کرنی۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ اول تو 3 دن کے اندر ہی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، 3 سے 7 دن کا عمل ہے، 3 دن میں ہی معلوم ہو جاتا ہے، ورنہ 7 دن کر لیں آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں دوست کہ جی پہلے دن کیوں نہیں، یا 3 دن ہی کیوں نہیں، 7 دن کیوں کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، اٹ ڈیپینڈز اپون یو، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ دیکھیے، جیسے آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہوں جو 5 وقت نمازی ہو، ہم کیوں مسجد کے امام سے جا کے کہتے ہیں امام صاحب ہمارے لیے دعا کریں؟ جمعے کے دن ہم کہتے ہیں، جمعے کے دن ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے پریشانی کے لیے آپ جمعے کے اجتماع میں دعا کروا دیجیے۔ پتہ کیا ہے، ہم بہت گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے سے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم دین پر، شریعت پر پوری طرح پابند ہونے کی ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں نہیں ہیں۔ تو یہ جتنا جس کا جو متقی ہوگا، جتنا وہ ارکان اسلام پہ پابند ہوگا، اتنی جلدی اس کو ان چیزوں کے ریزلٹس ملتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈ کر لیجئے۔ اسی وجہ سے لوگ اکثر دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں، جناب ایک نیک آدمی سے کہا، کسی بزرگ سے کہا، امام مسجد سے کہا، جی آپ استخارہ کر کے بتا دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام کے لیے خود کریں۔ آپ کب دین کی طرف آئیں گے؟ اگر مشکل اور پریشانی میں بھی آپ کو رب کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ اس پہ آپ ہچکچاہٹ ہے آپ کی، تو پھر سوچنے کا مقام ہے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جو پریشانی آپ کو رب سے بھی دور کر دے، تو وہ پھر آزمائش نہیں، وہ امتحان نہیں، وہ آپ کی سزا ہے۔ تو سزا سے بچیے۔ پریشانی، آزمائش وہ ہوتی ہے جو آپ کو رب سے قریب کرتی ہے، رب کی طرف جوڑتی ہے۔ تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ساتھی ہے، اور انہیں
اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیابی عطا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔